الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ با ادب مولا علی کہتے ہیں، با ادب مولا علی کہتے ہیں، جو پڑھا ہم نے حدیثوں میں وہی کہتے ہیں، جو پڑھا ہم نے حدیثوں میں وہی کہتے ہیں۔ باغ جنت کے جوانوں کے ہیں سید حسنین، باغ جنت کے جوانوں کے ہیں سید حسنین، میں نہیں کہتا رسول عربی کہتے ہیں۔ باغ جنت کے جوانوں کے ہیں سید حسنین، میں نہیں کہتا رسول عربی کہتے ہیں۔ اور تم ابھی کفر اور ایمان میں الجھے ہوئے ہو، تم ابھی کفر اور ایمان میں الجھے ہوئے ہو، ہم تو حضرت ابو طالب کو ولی کہتے ہیں، ہم تو حضرت ابو طالب کو ولی کہتے ہیں۔ حضرت گرامی، حضرت خواجہ ابو طالب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ایک طریقے سے انہیں بالکل کافر بنا دیا گیا کہ خواجہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث پیش کی جاتی ہے، حدیث نمبر 3884، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3884۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، لہذا معاذ اللہ وہ کافر ہے۔ واقعہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ حدیث ہے، حدیث نمبر 3884 بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب کا آخری وقت تھا، ابو طالب کے پاس کفار مکہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا ہے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ تو ابو طالب نے کلمے کا انکار کر دیا۔ حضرات گرامی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انکار کہاں پہ کیا؟ انکار کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو وہاں کفار مکہ، ابو جہل وغیرہ وہاں پہ موجود تھے۔ کہا ہے ابو طالب کیا آپ دین عبد المطلب سے پھر جائیں گے؟ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو آپ کا آخری کلمہ یہ ہوا کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اور پھر اس سے لوگوں نے نتیجہ نکال لیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ سے انکار کر دیا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی، وہ یہاں پہ کہاں ہے کہ کلمہ سے انکار کر دیا؟ اور پھر آگے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا کروں گا، دعا کرتا رہوں گا، ان کے لیے سفارش کیا کروں گا، ان کے لیے شفاعت کروں گا، دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اور پھر قرآن پاک کے سورہ توبہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کے آیت نمبر 113 میں، سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکوں اور کفاروں کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے مغفرت کریں، ان کے لیے سفارش کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، جیسے کہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث جیسے 3884 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے ابو طالب کے پاس، ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھ لیجئے، آپ نے انکار کر دیا، یہی بتایا گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے اللہ سے سفارش کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا۔ تو لہذا اب اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ابو طالب معاذ اللہ کافر ہیں۔ ابو طالب کو کافر کہہ دیا گیا کہ وہ کافر ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں منع بھی فرما دیا کہ ان کے لیے سفارش بھی نہ کریں، دعا بھی نہ کریں۔ تو پھر وہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 511، یہ حدیث اس کا کیا مطلب کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 511 میں جب ان سے پوچھا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ابو طالب تو
आपकी काफी मदद कर रहे थे, आपके साथ हमेशा आपके दस्ते बाजू बने रहे, आपके हमेशा साथ साथ थे, कुफ्फारों से लड़ते रहे आपके लिए, तो फिर उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि उनको बेशक उनको फायदा पहुंचा। मैंने देखा कि अबू तालिब, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने देखा कि अबू तालिब जहन्नम के सबसे निचले तबके में हैं, तो मैंने उनको निकाल करके बाहर निकाल दिया और सिर्फ उनका पांव जहन्नम में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सिफारिश से, मेरी शफाअत से उनका अजाब हल्का हो गया, उनको मैंने निकाल दिया। बस सिर्फ उनका पांव है, और पांव में ऐसा उनको आग की जूती पहनाई जाएगी, और वो भी इतना सख्त अजाब होगा कि उनका दिमाग खोलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 511 कि मेरी शफाअत से अबू तालिब का अजाब हल्का हो गया। बात यहां पे समझ में नहीं आई कि अल्लाह तबारका व तआला ने उन्हें मना फरमा दिया है, नबी आप मुशरिकों और काफिरों के लिए दुआ ना करें, सिफारिश ना करें, शफाअत ना करें। तो फिर अल्लाह के रसूल ने सिफारिश की कैसे, शफाअत किया क्यों? यह हदीस कुरान पाक से टकरा रही है। अल्लाह तबारका व तआला ने रसूलुल्लाह का मना फरमा दिया है, नबी आप कफ्फारों के लिए, मुशरिकों के लिए दुआएं ना करें, मगफिरत ना करें, उनके लिए सिफारिश ना करें, शफाअत ना करें। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी शफाअत से, मेरी सिफारिश से उनका अजाब हल्का हो गया और मैंने जहन्नम से निकाल दिया, सिर्फ उनका पांव रह गया। तो यह हदीस कुरान से टकरा रही है। जो हदीस कुरान से टकरा जाए वो हदीस रद्द हो जाती है, उस हदीस का एतबार नहीं होता। जो हदीस कुरान से टकरा जाए, लिहाजा इस हदीस तो गैर मोतबर हो गई, ये रद्द हो गई। अब आइए, ये फिर वही बुखारी शरीफ की वो हदीस नंबर 3884, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास गए और कहा, ऐ चचा कलमा पढ़ लीजिए। अबू तालिब से कहा कलमा पढ़ लीजिए, तो आपने कहा मैं दीन अब्दुल मुत्तलिब पर हूं। अबू जहल वगैरह ने कहा अबू तालिब से, क्या आप दीन अब्दुल मुत्तलिब को छोड़ देंगे, दीन अब्दुल मुत्तलिब पर फिर जाएंगे? तो अबू तालिब का आखिरी कलमा यह निकला कि मैं दीन अब्दुल मुत्तलिब पर हूं। और फिर लोगों ने उससे नतीजा निकाल लिया कि साहब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, लिहाजा वो काफिर हैं, और धड़ाधड़ कुफर का फतवा दे दिया कि अबू तालिब काफिर, अबू तालिब मादल्ला काफिर। हजरत गिरामी ये हदीस को पढ़ें और गौर करें, समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू तालिब से फरमाया कि चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए, तो वहां पे अबू जहल वगैरह थे। कहा अबू तालिब क्या आप दीन अब्दुल मुत्तलिब से फिर जाएंगे? तो आपने कहा मैं दीन अब्दुल मुत्तलिब पर हूं। तो अब अब्दुल मुत्तलिब का दीन क्या था? अगर आप अबू तालिब को काफिर कहते हैं तो एतराज अबू तालिब पे नहीं है, एतराज हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर है। अब्दुल मुत्तलिब का जो दीन था वही दीन अबू तालिब का है। और तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पे इजमा है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने भी आबा व अजदाद हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक, सबके सब मुहीद थे, सबके सब अल्लाह को मानने वाले थे, एक खुदा को मानने वाले थे, सबके सब मोमिन थे, कोई इसमें काफिर व मुशरिक ना था। तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इस पे इजमा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब मोमिन थे। और हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि मैं दीन अब्दुल मुत्तलिब पर हूं। तो अब जरा अबू तालिब पे एतराज नहीं है, अब देखो कि अब्दुल मुत्तलिब का दीन क्या है। तो लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान है तो अबू तालिब भी मुसलमान है। अगर एतराज अबू तालिब पे करते हो कि अबू तालिब को काफिर कहते हो, तो एतराज अबू तालिब पे नहीं होता है, एतराज अब्दुल मुत्तलिब पे होता। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम आबा व अजदाद जो मोमिन है, फिर इसका मतलब क्या हुआ? हजरत गिरामी ये कहीं ना कहीं डंडी मारी जाती है, ये अहले बैत अतहार से दुश्मनी की बिना पर ऐसे अल्फाज निकाले जाते हैं। बहरकैफ इसमें जो कहा गया बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3884 में जब फरमाया गया कि मैं दीन अब्दुल मुत्तलिब पर हूं, हजरत अबू तालिब के बारे में कहा गया कि मैं दीन अब्दुल मुत्तलिब पर हूं। मगर आओ, एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस ने बिल्कुल वाज़े कर दिया, खुलासा कर दिया कि अब्दुल मुत्तलिब के ये साहबजादे अबू तालिब हैं क्या। अबू तालिब के बारे में बिल्कुल वाज़े हो गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3232, मुस्लिम
तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3232 वाज़े कर दिया। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह हदीस रिवायत है। यह हदीस इस तरह से है, जिसका जी चाहे, नेट का जमाना है, आप उठा करके गूगल पर सर्च करें, हदीस निकल आएगी। हदीस नंबर 3232 तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू तालिब के पास, अबू तालिब का आखिरी वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अबू तालिब के पास पहुंचे तो अबू तालिब के पास कुफ्फार मक्का मौजूद थे, अबू जहल वगैरह वहां पे मौजूद थे। और अबू तालिब के पास, जहां अबू तालिब लेटे हैं, उनके पास सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह थी, सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आए तो ये अबू जहल ने देखा कि रसूलुल्लाह यहां पे आके बैठ जाएंगे, इसलिए अबू जहल अपनी जगह से उठ करके वहां बैठ गया जहां पे एक आदमी के बैठने की जगह थी। अबू तालिब के पास, अबू तालिब के करीब में जो एक आदमी की जगह थी, वहां अबू जहल आकर के बैठ गया ताकि रसूलुल्लाह ना बैठ पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आए, कमरे में नहीं है, सिर्फ दरवाजे पे, आपको जगह ही नहीं मिली, दरवाजे पे हैं। तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया, अबू तालिब ने कहा है, ऐ भतीजे, ये लोग मेरे पास शिकायत लेकर आए हैं, तुम इनसे क्या चाहते हो? आहा, जुमले पर गौर करें आप, हदीस देखें, हदीस नंबर 3232 तिरमिजी शरीफ की हदीस है। अबू तालिब फरमाते हैं, अबू तालिब कहते हैं, मेरे भतीजे, ये लोग मेरे पास शिकायत लेकर के आए हैं, तुम इनसे क्या चाहते हो? इन लोगों से क्या चाहते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, हम इन लोगों से सिर्फ एक कलमा की गवाही चाहते हैं, एक कलमा की गवाही। हजरत अबू तालिब ने कहा, सिर्फ एक कलमा? कहा हाँ, एक कलमा। कहा वो कलमा क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इसकी गवाही चाहते हैं। ऐ चचा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चचा, इन लोगों से कहिए कि कलमा पढ़ लें। अल्लाह के रसूल ने अबू तालिब से नहीं कहा कि कलमा पढ़ लें। आप हदीस उठा करके देखें, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3232। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से नहीं कहा कि इसमें कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ चचा, इन लोगों से कहिए कि कलमा पढ़ लें, ताकि अजब व अरब में लोग सुकून की जिंदगी गुजारें। इन लोगों से कहें कि कलमा पढ़ लें, इन लोगों से कहें। अबू तालिब से नहीं कहा, इन लोगों से कहे कलमा पढ़ लें। उस पर अबू जहल वहां से उठ करके चला गया। तो इनकार अबू जहल वगैरह ने किया है, ना कि अबू तालिब ने। और इससे कहा, नतीजा क्या निकाल लिया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये बुग़्ज़ अहले बैत की बिना पे कहा जा रहा। पता ये चला, हजरत अबू तालिब कलमा उनसे पढ़ने के लिए रसूलुल्लाह ने कहा ही नहीं है, वो पहले ही से कलमा पढ़े हुए हैं, पहले ही से मोमिन है, मुसलमान है। और साहब, हजरत अबू तालिब की कुर्बानियां, अल्लाह अकबर कबीरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शेब अबू तालिब का वाकया आप जरा उसको पढ़ें, देखें। हजरत अबू तालिब कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। और रातों रात में बिस्तर बदलते हैं, कभी हजरत अली की जगह पे रसूलुल्लाह को लिटाते हैं और रसूलुल्लाह की जगह अली को लिटाते हैं। पूछा गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चचा, आखिर आप बदलते क्यों हैं? हजरत अबू तालिब ने कहा है, मेरे भतीजे, मुझे खौफ है कहीं दुश्मन का तीर ना आ जाए और तुम्हें ना लग जाए, मैं इसलिए बदल देता हूं ताकि दुश्मन का तीर आए तो अली को लगे और आप बच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मोहब्बत है हजरत अबू तालिब की। अब जरा सोचें कि बेटे की मोहब्बत से ऊपर रसूलुल्लाह की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत पे तरजीह दी है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। कहा है, भतीजे, मुझे अंदेशा है कि दुश्मन का तीर आए, कहीं ना आ जाए, तुम्हें ना लग जाए, इसलिए मैं बदल देता हूं ताकि अली को लग जाए और तुम बच जाओ। यह मोहब्बत है हजरत अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहरकैफ हजरत अबू तालिब के बारे में तरह तरह की बकवास की जाती है और फिर यह कहा जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जरा आप सोचे, कहीं ना कहीं डंडी मारी जाती है। यह होता क्यों है? कि अहले बैत से बुग़्ज़ की बिना पे हो रहा है। बताया गया कि जब अबू तालिब का विसाल हो गया, अबू तालिब का इंतकाल हो गया, आए हजरत अली आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा, इन्ना अम्मका शैखत दाल कदमाता, इन्ना अम्मका शैखत दाल कदमाता,
کہا اس کا ترجمہ کیا کر دیا بھائی؟ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3214، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3214، اِنَّا مَكَ الشَّيْخَ دَالَّ قَدْ مَاتَ۔ اور مگر یہ حدیث ابو داؤد اٹھا کر کے دیکھیں، یہ حدیث میں ایک بہت لطف کی بات یہ حدیث بھی حضرت علی سے مروی ہے، اور اس حدیث کے متن میں علی علیہ السلام ہے۔ علیہ السلام پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ علیہ السلام نہ کہو، علیہ السلام نہ کہو۔ اس حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کے متن میں علی علیہ السلام ہے۔ بہر کیف علیہ السلام پر بھی کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو ہوگی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اِنَّا مَكَ الشَّيْخَ دَالَّ قَدْ مَاتَ، ترجمہ کیا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ آئے حضرت علی آئے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ آپ کا بڈھا گمراہ چچا مر گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کا بڈھا گمراہ چچا مر گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان سے بتاؤ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مسلمانوں، کیا یہ علی کی زبان ہو سکتی ہے؟ وہ علی جو پیدا ہوں تو کعبہ میں پیدا ہوں، تربیت پائیں تو آگوش نبی میں، وہ علی ان کی یہ زبان ہو سکتی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ جو باب علم ہوں، کیا ان کی یہ زبان ہو سکتی ہے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کا برا سے برا انسان ہو، جس روز انتقال ہو جاتا ہے، پاپی ہو، گنہگار ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، جس روز انتقال ہو جاتا ہے اس کا بیٹا چاہے کتنا ہی غلط انسان کیوں نہ ہو، لیکن جس روز باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں خوب لڑائی ہے، مگر جس روز باپ کا انتقال ہوا ہے بیٹا اپنے باپ کو ایسے الفاظ سے کبھی نہیں پکارتا۔ آج تک مجھے تو ایسی کوئی نظیر نہیں ملی، کوئی گرا سے گرا انسان ہو جس دن باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور اپنے باپ کو اس طرح کہے کہ گمراہ بڈھا چچا مر گیا، گمراہ بڈھا باپ مر گیا، ایسا کہے؟ نہیں، ایسی کوئی نظیر میرے سامنے نہیں آئی۔ اور پھر وہ تو حضرت علی ہیں، مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ الوجہ الکریم ہے، وہ علی ہیں جن کا نام لے لو تو زبان پاک ہو جائے، جو باب علم ہے، ان سے ایسی امید کی جا سکتی ہے؟ کیا حضرت علی نے ایسا کہا ہوگا؟ نہیں، حضرت علی نے جو کہا ہے اس کو بیان کرو، مگر آج کے نام نہاد مولوی ڈنڈی مارتے ہیں۔ حضرت علی کی زبان کیا اردو تھی؟ حضرت علی جس زبان میں کہیں اس کو بیان کرو، مگر اس میں ترجمہ غلط کر دیا۔ حضرت علی آ کر کے کہتے ہیں اِنَّا مَكَ الشَّيْخَ دَالَّ قَدْ مَاتَ، ترجمہ اس کا کیسے کیا؟ ام کے معنی چچا، اِنَّا مَكَ الشَّيْخ، شیخ کے معنی بزرگ ہوتا ہے، آقا بھی ہوتا ہے، شیخ طریقت کہتے ہیں، شیخ عبد القادر کہتے ہیں، کیا معاذ اللہ کہیں گے بڈھا عبد القادر؟ شیخ طریقت، کیا اس کا ترجمہ کریں گے طریقت کا بڈھا؟ شیخ بزرگوں کی کہتے ہیں، اور شیخ کا معنی انہوں نے بڈھا لے لیا، شیخ کا معنی بڈھا لے لیا، اب دال کا معنی گمراہی کے لے لیا۔ ارے جناب، گمراہی کا معنی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنزُ ایمان پڑھ لیتے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کتنا خوبصورت ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، کتنا بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رفتہ پایا، اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے تھے تو اللہ رب العزت انہیں اور اپنی یاد میں ڈبا دی۔ دال کا معنی کتنا بہترین۔ اب آؤ حضرت علی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا مَكَ الشَّيْخَ دَالَّ قَدْ مَاتَ، یا رسول اللہ آپ کے بزرگ چچا، شیخ کا معنی بزرگ، بزرگ چچا دال جو اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں خود رفتہ رہتے تھے، خود ڈوبے رہتے تھے، یا رسول اللہ آج ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا بڈھا گمراہ چچا مر گیا۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے، 10,546 نمبر حدیث، اس میں کچھ الفاظ بدلا ہوا ہے، اس میں ہے اِنَّا أَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ، دال کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ بہرکیف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب سے دشمنی کیوں؟ حضرت علی وہ ہیں معیار ایمان ہیں، اور حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب جن کا ایمان بھی ثابت ہے، ایمان بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا ہی نہیں کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھنے کے لیے حضرت ابو طالب سے کہا یار یہ چچا ان لوگوں سے کہیے، کفاروں سے کہیے کلمہ پڑھ لیں، ان لوگوں نے انکار کیا، ابو طالب نے کلمے کا انکار نہیں کیا، اور پھر حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہو،
تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح پہ بھی ایک حرف آئے گا. کوئی بدعقیدہ نکاح پڑھا دے تو صاحب نکاح نہیں ہوتا. کافر نکاح پڑھا دے نکاح ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا ہے وہ حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا. حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے. اس کو کیا کہو گے؟ اور پھر ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ صاحب ابو طالب اگر ایمان والے ہوتے تو اللہ کے رسول ان کے جنازے کی نماز پڑھاتے. یہاں پہ بھی دیکھیے ڈنڈی ماری جاتی ہے, لوگوں کو غلط میسج دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب اگر ایمان والے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کی نماز پڑھاتے, مگر حضرت ابو طالب کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی, لہذا وہ معاذ اللہ کافر تھے, تبھی تو ان جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی. صاحب اچھا فلسفہ نکالا ہے تم نے, اچھا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو, لوگوں کو دھوکہ دینے کا اچھا حساب کتاب بنایا ہے کہ ابو طالب اگر ایمان والے ہوتے تو جنازے کی نماز پڑھی جاتی. ٹھیک ہے, ابو طالب کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی. ذرا یہ تو بتاؤ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ مومنہ تھیں یا معاذ اللہ کافرہ تھیں؟ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو کہ سب سے پہلی ایمان لانے والی کوئی ذات ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. صدیق سے پہلے, فاروق سے پہلے, عثمان سے پہلے, علی سے پہلے, ہر ایک سے پہلے, سب سے پہلے ایمان لانے والی کوئی ذات ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. تو ان کے بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی. ان کے بھی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی گئی بھائی؟ تو صاحب اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اس وقت جنازے کی نماز کا حکم ہی نہیں ہوا تھا, اور ایک ہی سال, وہی سال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی اسی سال میں وصال ہوا ہے, اور وہی سال ہے حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا ہے. تم ابھی کفر اور ایمان میں الجھے ہوئے ہو. ہم تو حضرت ابو طالب کو ولی کہتے ہیں, ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام. ابو طالب علیہ السلام, اس میں بھی بڑا بوال ہوگا کہ ابو طالب کو علیہ السلام. ارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے چچا ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولا علی کے والد بزرگوار ہیں, ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے. حضرات گرامی, بس ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو طالب نے محبت فرمائی ہے تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے, اور ان کے نام خیر کے ساتھ لیں, اس لیے کہ ان کا ایمان ثابت ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر انسان کے اندر 99% کفر کی علامت پائی جاتی ہے اور 1% اگر ایمان کی علامت پائی جاتی ہے تو اسے مسلمان ہی تصور کیا جائے گا. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اندر بے شمار ایمان کی علامت پائی جاتی ہے, بے شمار ایمان کی علامت پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد فرمائی ہے, ہمیشہ آپ کے دستے بازو بنے رہے. اور جب تک حضرت ابو طالب باحیات تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پہ یہ کفاروں کی ہمت نہ تھی کہ رسول اللہ پہ حملہ کر. لیکن حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی, اذیتیں پہنچائی گئی. حضرات گرامی, ہمیں چاہیے کہ اہل بیت اطہار صحابہ اخیار سے خوب کو محبت کریں. کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں لفظیں خطائیں ہو گئی ہیں پروردگار عالم اسے معاف فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.